بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز واگھا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ ایاز۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو IMF کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو پاکستان کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلی بار ہمیں کس نے IMF کی راہ دکھائی تھی، اور سب سے پہلے IMF کے پروگرام کا حصہ کس کے دور میں ہم بنے تھے۔ اس کے بعد جو حکومتیں آتی رہیں انہوں نے کتنی بار IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا قرض حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے، لیکن بار بار IMF سے قرض لینے کے باوجود ہماری معیشت نہیں سنبھل سکی۔ ایون آج ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ آج قرضے کی دلدل میں ہم اتنے پھنس چکے ہیں کہ دور دور تک اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ $1 ارب کی قسط لینے کے لیے IMF کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے۔ اس کی جو جتنی بھی شرائط تھیں وہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے، اور ایک نیا مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ اس غریب عوام کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ آج پٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے، ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے، اور باقی جو ضروری اشیاء ہیں جن کے بغیر عام آدمی کا گزارا نہیں ہے ان کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں اور مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو غریب آدمی جو پہلے ایک وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے کھا پا رہا تھا، وہ اپنی صحت کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، وہ بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، تو وہ اب زندگی کیسے گزارے گا؟ تو بہت مشکل حالات ہیں۔ غریب آدمی اب اس کا سانس لینا بھی اس ملک میں مشکل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7-8 لوگ ان پچھلے 7-8 مہینوں میں جو سکلڈ لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو کریم تھی اس ملک کی، وہ اس ملک کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہر بندہ اب جو ہے نا اس ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس ملک میں ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ سنورتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری اور ہمارے ملک کی۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں آپ دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج آپ چیک کیا کریں، تو ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کے کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ 80 سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ اب ایک ایسا ملک جو قرضے کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس کا ایک ایک بال جو ہے قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور غریب عوام کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی، اس کا وزیر اعظم کے جو کابینہ کے ارکان ہیں ان کی تعداد 80 سے بھی تجاوز کر گئی ہے، اور اس میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس قلم دان بھی نہیں ہے، لیکن ان کو مراعات بھی مل رہی ہیں، ان کو گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں، پروٹوکول بھی ان کو مل رہا ہے، اور وہ عیاشی کر رہے ہیں اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر۔ غریب آدمی تو ایک ماچس کی تیلی کے اوپر بھی ٹیکس دیتا ہے، اور چیزیں اب اتنی بڑھ رہی ہیں اب تو اس کے لیے ماچس خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ رحم کرے۔ تو یہ جو IMF ہے جناب، یہ ایک پھندا ہے، ایک شکنجہ ہے۔ اس شکنجے میں جو بھی ایک بار پھنسا ہے وہ دوبارہ اس شکنجے سے نہیں نکل سکا۔ تو IMF کا جو قیام ہے وہ 1944 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ 1944 میں یہ دوسری عالمی جنگ کے دوران ایک امریکہ میں کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس کانفرنس میں 44 ممالک نے شرکت کی تھی۔ تو اس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس دوسری عالمی جنگ عظیم میں جو خصوصاً جو یورپی ممالک تھے ان کی معیشت جو ہے وہ بری حد تک تباہ ہو چکی تھی، تو ان کو سنبھالا دینے کے لیے ایک یہ IMF ایک ادارہ بنایا گیا تاکہ یہ آسان شرائط پر ان کو قرضے دے سکے اور ان کی معیشت سنبھل سکے۔ اس کے بعد پھر باقی دنیا کے جو ملک تھے وہ بھی آہستہ آہستہ IMF کے ممبر بننا شروع ہو گئے۔ تو آج اس وقت جو ہے IMF کے 190 ملک ہیں جو IMF کے ممبر ہیں، اور ان 190 ممالک میں سے کافی سارے ملک ایسے ہیں جو ممبر تو ہیں لیکن ان کا ڈیپینڈ IMF کے اوپر نہیں ہے۔
وہ ان کی معیشت جو ہے وہ سٹرانگ ہے، وہ اپنے ملک کو اپنے ریسورسز سے چلا رہے ہیں، اور لیکن 35-40 ملک ایسے ہیں جن کا IMF کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جن میں سے ایک پاکستان ہے، اور پاکستان کا تو اتنا ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر، جس کے حالات آج آپ کے سامنے ہیں کہ $1 ارب کی قسط لینے کے لیے بھی ان کی ساری شرائط پاکستان ماننے پر مجبور ہے۔ تو سب سے پہلے 1958 میں پاکستان جو ہے IMF کے پروگرام کا حصہ بنا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں پہلی بار مارشل لا لگایا گیا تھا جنرل سکندر مرزا کی طرف سے۔ اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے وہ ملک فیروز خان نون تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو 2 وزرائے اعلیٰ تھے اس وقت، ایک وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان، ان کا نام تھا نواب مظفر علی، اور دوسرے وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان، ان کا نام عطاء الرحمن تھا۔ تو ان کی جو کابینہ تھی اس کو برطرف کر دیا گیا تھا، مارشل لا لگا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سکندر خان نے مقرر کر دیا تھا۔ تو 1958 میں دسمبر 1958 میں پاکستان جو ہے IMF کی طرف گیا۔ پہلی بار فوجیوں کی حکومت تھی اس وقت۔ ان فوجی حکمرانوں نے ماشاءاللہ پاکستان کو پہلی بار IMF کی راہ دکھائی، اور اس وقت پاکستان نے $2.5 کروڑ IMF سے قرضہ حاصل کیا۔ اس کے بعد صدر ایوب خان کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور صدر ایوب خان نے بھی اپنے دور میں 3 بار IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا اور قرض حاصل کیا۔ پھر وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے بھی اپنے دور حکومت میں 4 بار IMF سے قرضہ حاصل کیا اور اس کے پروگرام کا حصہ بنے۔ اس کے بعد فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور ضیاء الحق بھی اپنے دور حکومت میں 2 پروگرام IMF کے 2 پروگراموں کا حصہ بنے، اور 2 بار انہوں نے IMF سے قرض حاصل کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسری بار حکومت آتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوتی ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں بھی ان کو 2 بار IMF کے پاس جانا پڑا قرض حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وزیر اعظم نواز شریف کی پہلی حکومت آتی ہے، اور نواز شریف بھی 1 بار اپنی حکومت کے دوران IMF کے پاس گئے اور قرض حاصل کیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے دوسری بار، تو دوسری بار بھی جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوتی ہیں تو 3 بار وہ اپنے دور حکومت میں IMF کے پاس گئیں اور قرض حاصل کیا۔ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آتی ہے۔ نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، اور اپنے دور حکومت میں وہ 2 بار IMF کے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر اپنا جنرل پرویز مشرف کا دور آ جاتا ہے۔ جب وہ اقتدار سنبھالتے ہیں تو اپنے دور حکومت کے دوران ان کو بھی 2 بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، اور IMF سے قرض حاصل لینا پڑتا ہے ان کو۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے 2008 سے 2013 تک، تو اس دورانیے میں بھی پیپلز پارٹی 1 بار IMF کے پاس گئی اور قرض حاصل کیا۔ پھر نواز شریف کی حکومت آتی ہے 2013 سے 2018 تک، تو اس دورانیے میں بھی 1 بار نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران ہمیں جو ہے IMF کے پاس جانا پڑا اور قرض حاصل کرنا پڑا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلے جو 2-1 مہینے تھے وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کر کے اپنے جو ان کے دوست ممالک تھے ان کے پاس وہ جاتے رہے، ان سے کچھ انہوں نے قرضہ لیا، کوشش کی۔ ہمیں لگا کہ وہ اپنی حد تک ایک جو ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ملک کو چلایا جائے اور IMF کے پاس نہ جایا جائے، لیکن بہرحال حالات کچھ ایسے بن چکے تھے کہ ان کا بھی IMF کے پاس جانا مجبوری بن گیا۔ تو 2019 میں
وہ انہوں نے بھی IMF سے قرض حاصل کیا اور اس کے پروگرام کا حصہ بنے، اور اب جو موجودہ حکومت ہے وہ اسی پروگرام کو جو ہے آگے لے کر چل رہی ہے۔ لیکن ساتھ میں آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اب جو موجودہ حکومت ہے، جب بھی ان سے کہ مہنگائی کا کوئی سوال کیا جاتا ہے یا جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں ان کے وزراء، تو ان کی جو تنقید تو ایک ہی آدمی کے اوپر ہوتی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، اور ساتھ میں وہ یہ جو موجودہ مہنگائی ہے اس کا ذمہ بھی وہ عمران خان کی حکومت کو ٹھہراتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو موجودہ جو پروگرام جس پروگرام کو یہ لے کر چل رہے ہیں اور اس سے معیشت نہیں سنبھل رہی اور دن بدن حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں اور دن بدن ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ملک میں غربت ہے اور ان کا ووٹر بھی ان سے دور جا رہا ہے اور وہ ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور مزید مطلب ان کے ووٹرز جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ان کا بھروسہ تھا وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، تو پھر یہ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ حکومت اقتدار کو یہ چمٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آخر کیوں انہوں نے اقتدار کو گلے لگایا ہوا ہے؟ تو اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان کے جو عزائم ہیں وہ اس غریب عوام کی کو کوئی ریلیف پہنچانے کے نہیں ہیں، ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ ان کے عزائم اپنے آپ کو ریلیف دینے، ان کے عزائم اپنے قرضے معاف کرنے وہ تو کرا چکے ہیں آلموسٹ، تو اب تو ان کو اس ملک کی جان چھوڑ دینی چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن الیکشن کے قریب یہ نہیں جا رہے، بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، کیونکہ یہ عوام کے قریب تو جا نہیں سکتے۔ تو بہرحال اس ملک کا جو جس مسائل میں ہم پھنس چکے ہیں اس کا الٹیمیٹ جو حل ہے وہ تو صاف اور شفاف الیکشن ہی ہے۔ تو جب انہیں الیکشن کی طرف جانا ہی ہے تو جلدی جایا جائے، جتنا جلدی یہ الیکشن کی طرف جائیں گے اتنا ہی اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔